کہ شہباز شریف کے اندر اوپر کا مکمل پورشن خالی ہے، ایک گنڈا دوسرے گنڈے کے ساتھ، دوسرا گنڈا تیسرے گنڈے کے ساتھ، تو چاروں صوبے جو ہیں یہ بیٹھ کے کوئی نظام بنائیں گے؟ یہ 6 مہینے کی حکومت تو مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی. 5 سال یہ لوگ چلائیں گے. یہ حکومت 6 مہینے چلتی ہے تو نقصان پاکستان کا، جو کہ اس سے زیادہ چل نہیں سکتی. سب کے سب جو عمران خان سے نفرت بھی کرتے تھے اب عمران خان کے ساتھ ہو گئے. یہ عمران کی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپرچونٹی ہے جو وہ مس نہیں کرنا چاہتے. آج السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. پارلیمان کے روز کے تماشے دیکھ کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تیسرا دن ہے اور ہم مسلسل صرف اسی گفتگو سے باہر نہیں آئے کہ یہ شور شرابہ اگر دونوں طرف سے ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ 5 سال کیسے مکمل ہوگی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو لگاتار تماشا ہے اس کے اوپر جو غالب نے کہا وہ تو عرض کرتا ہوں، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں کہ یہ 6 مہینے سے اوپر نہیں جائے گی یہ حکومت، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر بدتمیزی، طنز، تیر، ایک دوسرے کو ڈرانا دھمکانا، اکھاڑ پچھاڑ، ادھر علی امین گنڈا پور کی دھمکیاں، ادھر باقی سارے نظام. اور چلنا کہاں ہے، نظام کہاں چلے گا جب آپس میں بیٹھ کر میچورٹی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اور ہم نے مسلسل فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں کہ تماشا کیسے ہوتا ہے، شور شرابہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ ٹی وی اسکرین سے مت بیٹھیں، آپ فلم کی ٹکٹ بائی مت کریں، آپ صرف قومی اسمبلی کے اندر چلے جائیں. جتنی بڑی انٹرٹینمنٹ آپ کو لائیو وہاں ملے گی اس سے زیادہ تو اور کوئی نہیں ملنی. تو غالب صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ فرماتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ تماشا کب رکنا ہے؟ یہ 6 مہینے کی حکومت تو مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی. 5 سال یہ لوگ چلائیں گے کیسے؟ پورے کے پورے ہائیبرائڈ نظام کی ہنڈیا بیچ چرائے پھوٹ گئی ہے اور جمہوری لبادہ کب کا تار تار ہو چکا. سیاستدانوں کی لڑائی میں ایک دوسرے کو مات دینے اور باریاں لگانے کے لیے سیل آؤٹ کی دوڑ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے کوئی جمہوری اصول چھوڑا نہ اخلاقی جواز باقی بچا. نئے حکمران مخلوط حکومت عوامی مینڈیٹ اور اخلاقی جواز سے محروم ہونے کے باعث اپنی اہمیت برقرار نہیں رکھ پائیں گے، بھلے اسے مقتدر کی کتنی ہی حمایت حاصل ہو. اور عوامی مینڈیٹ کے حامل تحریک انصاف اپنی مینڈیٹ کی چوری اور جاری ناانصافی پہ ہر روز آوازیں بلند کرتی رہے گی. عام انتخابات کے متنازع نتائج نے عوام کا انتخابی اور سیاسی عمل پہ اعتماد ختم کر کے رکھ دیا، جس کی بحالی صرف اور صرف ایک اصلی مینڈیٹ والی حکومت ہی کر سکتی ہے. اس کے بغیر جتنی مرضی ناٹک رچا لیں، جتنے مرضی معاملات بنا لیں، یہ نہیں ممکن ہو سکے گا. عوامی اعتماد بحال نہیں ہو پائے گا. آپ نے اس مینڈیٹ اس پارلیمان کے اندر عوام کو مائنس کر دیا. عوامی نمائندگان اس پارلیمان میں آتے ہیں. اگر آپ نے پاور پول کھیلنا ہے اور اگر آپ نے پاور پلے کرنا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے وہ مارشل لاء کی ایک نئی ٹائپ جو تھی، جو کہ آپ نے کچھ عرصہ لگا کے رکھی، یعنی کاکڑ والی حکومت، جس کے اندر کاکڑ جیسے ٹیکنوکریٹ تھے جن کی تعلیم پوری نہیں، جو کہ پی ایچ ڈیز نہیں، جن کا تجربہ نہیں، جنہوں نے حکومت نہیں کی، اور صرف اور صرف آپ اور سرفراز بگٹی کو آپ نے جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان لگا دیا. سرفراز بگٹی کو بلوچستان میں جب لگائیں گے تو وہ جو ہے علی امین گنڈا پور، ان کے اندر تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی تہذیب، تمدن، مینرز، یعنی معاملہ فہمی یہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو صرف اور صرف ایک گنڈا ہے جو لڑنے کے لیے آیا ہے. تو اس طریقے سے ایک گنڈا دوسرے گنڈے کے ساتھ، دوسرا گنڈا تیسرے گنڈے کے ساتھ، تو چاروں صوبے جو ہیں یہ بیٹھ کے کوئی نظام بنائیں گے، کیسے ترتیب دیں گے؟ بہرحال دوسری طرف دھاندلی کے مینار پر کھڑی یہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ ایک نئی مثال کی جمہوریت اور سیاسی معاملہ فہمی اور عظیم مفاہمت کی بات کو بڑھایا جائے تو اس کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، جس کی سب سے پہلے سیاسی نظام میں عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے 3 بڑے اقدامات کرنے ہوں گے. مثلا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی 1/3 حلقوں میں اصلی فارم 45 کی بنیاد پر 2 ہفتوں میں اجرا
اور حقیقی نتائج کا اعلان کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو جو کرنا ہے، پاکستان کے مقتدرہ سے ریکویسٹ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر اگر 2 ہفتوں میں حقیقی نتائج کا اعلان نہیں کیا جاتا تو میں گاڈ فاربیڈ یہ حکومت 6 مہینے چلتی ہے تو نقصان پاکستان کا، جو کہ اس سے زیادہ چل نہیں سکتی، اور اسی طرح چلتی ہے اور 5 سال اسی طرح چلیں گے تو نقصان پاکستان کا. اس کے لیے فریقین قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ایک متفقہ فارمولہ طے کر سکتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام سیاسی قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان یا پھر ضمانتوں پہ رہائی ممکن بنائی جائے. عمران خان نے ناروا سلوک کا خاتمہ، اس سے مثبت بات چیت کا آغاز کیا جائے. اگر عمران خان کو جو ہے وہ آپ نے مسلسل ایک اوپوننٹ فگر رکھنا ہے، آپ نے اس کو مفت دشمن بنا کے رکھنا ہے، اور مریم صاحبہ کی خواہش کے اوپر اس کو کالعدم جماعت بنا کے رکھنا ہے، یا کالعدم تنظیم بنانا ہے، یا پی ٹی آئی کو سرے سے اکھاڑ پھینکنا ہے، تو پھر تو یہ چلے گا نہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ساری کے سارے جو ٹیکٹکس تھے وہ تو ناکام ہو گئے. اب عمران خان سے ناروا سلوک اگر رکھنا ہے تو اس سے مثبت بات چیت کا آغاز تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کوئی لوٹا نہیں ہوا. ایک آدمی زبردست لوٹا ہوا اور اس کو بھی آپ لوگ چین کی نیند نہیں سونے دے رہے. ان اقدامات سے سیاسی ماحول بدل جائے گا اگر یہ مثبت بات چیت کا آغاز کریں گے، اور سیاسی بحران سے نکلنے کا راستہ نکل سکتا ہے. ورنہ پھر یہ ایوان ایسے ہی چلے گا تو سوائے معیشت کی بربادی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور آج وزیر اعظم کے انتخابات کے وقت نعروں کے شور میں چلتا رہا ہے، مینڈیٹ چوری کے پرشور نعروں میں آج جیسے تیسے شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم انتخاب تو ہو گیا ہے، لیکن انتخابی نتائج کے حوالے سے شدید محاذرائی مان پڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ساتھ ہی نعرے بازی بھی ہونے لگی. سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے اراکین آمنے سامنے آ گئے، چور چور اور جعلی مینڈیٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے، جس سے ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا تھا. جس کے بعد ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا. ووٹنگ کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف قائد ایوان منتخب ہو گئے. شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار عمر ایوب خان ولد ایوب خان گوہر ایوب ولد جنرل ایوب خان نے 92 ووٹ حاصل کیے. JUIF نے قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا اور ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے، جبکہ اختر مینگل موجود تو رہے لیکن کسی کو ووٹ نہیں دیا. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ کوئی کسی سے نہیں مل رہا. اختر مینگل جو کہ PDM کا حصہ، جو کہ باقی لوگ ایک دوسرے کا حصہ، اچکزئی نواز شریف کا جو ہے وہ یار غار، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان جو زرداری کے بغیر چل نہیں سکتے تھے، آج ایک ہوا کے رستے چل گئے. وہ اپنی پوری کے پوری کریئر تباہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ سیاسی کیریئر برباد اور داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے. چنانچہ سب کے سب جو عمران خان سے نفرت بھی کرتے تھے اب عمران خان کے ساتھ ہو گئے. یہ عمران کی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپرچونٹی ہے جو وہ مس نہیں کرنا چاہتے. آج شہباز شریف نے شوق میں دوسری بار جعلی مینڈیٹ پر وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا بجٹ 17,000 ارب ہے. اب میں آپ کے ہوش اڑا دینے والی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھیں. وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا وزیر اعظم کون بننا چاہے گا، اور اگر بن بھی جائے گا تو اگر ایوان کے اندر پرسکون نہیں ہوگا، ایوان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، اور قانون ساز اسمبلی کے ساتھ جو آپ لوگوں نے بل پاس کرائے ہیں تو بل کیسے پاس کروائیں گے؟ زبردستی اسی شور شرابے میں. ملک کا بجٹ 17,000 ارب ہے، صوبوں کو دے کر صرف 7,000 ارب بچتے ہیں. قومی اداروں کا خسارہ 600 ارب ہے. ہر سال 1,000 ارب کی چوری ہو رہی ہے. یہ مسلسل 3 سال سے میں مسلسل دہرا رہا ہوں، آپ کی قوم کو جگا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. وابڈا کے لوگوں کو میں نے کوسچن کیا، سارے چینلز پر آ کر میں نے بار بار بلایا. اب وہ یہ بات سننا نہیں چاہتے کیونکہ سارا کا سارا میڈیا کمپرومائز ہو چکا ہے. وہ اب مجھے بلانا اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے وابڈا اور IPP سے ملا کر صرف وابڈا کہ ہزاروں ارب روپے کی چوری کر رہا ہے، اور یہ سارے انڈسٹریز، آپ کی اشرافیہ اور بڑے بڑے جو کارخانے دار ہیں، یہی آپ کا قرض لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، اور ہزاروں ارب کی بجلی چوری کرتے ہیں. اور مڈل ٹیئر کے اور چھوٹے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں ان کی تو جرت ہی نہیں. وہ تو بیچارے جو ہے وہ
زیادہ پیسے دے کے ٹرانسفارمر لگاتے ہیں، زیادہ بجلی دیتے ہیں، یونٹ ان کے زیادہ آتے ہیں، وہ تو چھوٹے ہمارے جو ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہ تو رو رہے ہیں. میں ان کا مکمل حامی ہوں. میں برانڈ روڈ والوں کے ساتھ ہوں، میں اعظم کلاتھ والوں کے ساتھ ہوں، میں ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ ہوں، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری والوں کے ساتھ ہوں. لیکن جن کا حجم 800 ارب سے زیادہ کا حجم ہے، وہ لوگ آپ کو بلیک میل کر کے سستی بجلی لیتے ہیں اور بجلی کا بل بھی پے نہیں کرتے. پی آئی اے کی قرضوں کا حجم 800 ارب ہو چکا ہے. ان کی پچھلی حکومت کے دوران روپے کے ریکارڈ گراوٹ کے ساتھ افراط زر 38% کی بلند ترین سطح کو چھو گئی تھی. اب یہ افراط زر کی شرح 30% کے قریب ہے اور اقتصادی ترقی کی شرح تقریباً 2% ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف کو اگلے ماہ آئی ایم ایف کی موجودہ پروگرام کی میعاد ختم ہونے کے بعد نئی آئی ایم ایف کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی، جو کہ آسان نہیں ہے، جو کہ جواب دہ ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ سے پوچھیں گے، آپ وہی مینڈیٹ چور وزیر اعظم ہیں؟ اچھا، آپ وزیر اعظم تو چور ہیں، اور اگر آپ چور وزیر اعظم ہیں تو آپ ہمارے سے پیسہ لے رہے ہیں، تو ہمیں آپ سے یہ کرنا ہوگا کہ آپ 15% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی کو جو آپ نے جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں بند کی، کیا آپ نے 10% آف دا جی ڈی پی کا جو پرائیویٹائزیشن سے آپ نے بڑھایا اس کو، کیا آپ نے نیٹ سروسنگ کا ہمیں بڑھا کر دیا، کیا ہمیں اور زیادہ نیٹ ٹیکس لگا کر لوگوں کا خون نچوڑ کر کیا آپ نے اشرافیہ سے پیسے لیے؟ نہیں. وہ کہیں گے اشرافیہ تو نہیں دے رہی، ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں نا، ہم دے رہے ہیں. تو وہ غریبوں میں سے غلط بل لگا کر، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا کر، بجلی کے بلوں میں ٹی وی کے اوپر ٹیکس لگا کر، آپ کی انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر، ایڈوانس ٹیکس لگا کر، یہ سارے کے سارے آپ کو بھیج دیں گے. قومی ایئر لائن سمیت کچھ دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا بھی معاشی بحران کو کم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، جو کہ وہ کروائیں گے ہی کروائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف ان مسائل پہ قابو پاتے ہیں یا خود ان مسائل کا شکار ہو کر عوام کو ایک نئی مصیبت میں ڈالتے ہیں. آج شہباز شریف نے اپنی دوسری بار کی وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے بعد یہ تو بتا دیا کہ ملک پر قرضہ 80 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے. مسلسل بول رہا ہوں 3 سال سے، آپ کو نہیں سنائی دے رہا، آپ کے عوام کو نہیں سنائی دے رہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ 80 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اس قرضے کی اصل جڑ وہی ہے، یہی تو وہ جڑ ہے جن کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، یہی تو وہ جڑ ہے جنہوں نے سیمنٹ مالکان کو جو ہے 800% کے پروفٹ دے رکھے ہیں، ٹبیکو والوں کو 800% کے پروفٹ دے رکھے ہیں. یہ وہی تو ہیں جو لوگوں سے چوری کروا رہے ہیں. پہلے 3 ادوار میں انہوں نے ان کے بڑے بھائی نے بھاری قرضے تو لیے، لیکن ایک دھیلا بھی واپس کرنے کی ہمت نہیں کی. خود شہباز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو 16 ماہ میں قرضوں پر قرضے لیتے چلے گئے، واپس کچھ نہیں کیا. لیکن ملک میں معاشی سرگرمیوں کا پہیہ چلنے کے بجائے جام ہوتا گیا. اب حالات، اور یاد رکھیے کہ 4 بار بجلی کی قیمتیں بڑھیں، 4 بار گیس کی قیمتیں بڑھیں، 4 بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں. ہر دوسرے دن آپ لوگوں کو سننے کو ملتا تھا اور غریب اٹھنے سے پہلے یہ سوچتا تھا یار آج پھر 100 روپے پیٹرول بڑھ کے کروں گا کیا. اب حالات یہ ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب 5 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، صنعتی سرگرمیوں میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی قوت خرید کم سے کم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ معاشی بحران کی وجہ سے صنعتی سرگرمیاں بھی رک چکی ہیں. 9 مارچ کو سینٹ انتخابات بھی ہونے جا رہا ہے. یا خدایا، یہ وہ سینٹ مارچ ہے جس کے بعد سینٹ کا انتخاب ہے جس کے اوپر 70 کروڑ کے یہ سیٹیں بکی ہیں. میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کے اندر سینٹ کتنے کی بکے گی آپ دیکھ لیجئے. جو سینیٹر ہو پوچھ لیجئے گا کتنے پیسے دیے ہیں. بغیر پیسے دیے سینیٹر نہیں بنتا. اب یہ آپ کی مرضی، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اب جو 9 مارچ کو سینٹ انتخاب ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے حکومتی جماعتوں کی طرف سے آصف علی زرداری حکومتی امیدوار ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کی حمایت کا اعلان کر دیا. یا خدایا، کیا کیا انہونی ہونی ہے. کبھی محمود خان اچکزئی سوچ بھی سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیے جائیں گے؟ وہی محمود خان اچکزئی جن کے بارے میں پی ٹی آئی ہمیشہ منفی خیالات رکھتی تھی. میں نے تو صرف سوبر لینگویج میں آپ کو کہہ دی تھی کہ منفی خیالات رکھتی تھی. آپ عمران خان صاحب کے وہ ریکارڈ پر جملے سن لیں کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں کیا کہے تھے. لیکن اب انہیں اپنا ہمنوا دیکھتے ہوئے ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہی ہے. یہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جو کہ جن کے یعنی ہماری پاک فوج کے لیے، جو فوج کے لیے گندے جملے بولتے رہے، مسلسل جو فوج کے خلاف محاذرائی پہ ابھرے ہوئے،
یہ وہ ہے اچکزئی. تو بھول گیا کیونکہ محمود خان اچکزئی کے اعلیٰ اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے زبان اور الزامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. دیکھیے، جائے ریکارڈ دیکھیے، گوگل کیجئے، آپ گوگل کو چھوڑیں، آپ یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں پہ صرف اچکزئی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ذرا سن لیجئے، اگینسٹ فوج سن لیجئے. وہ کہنے کو تو قوم پرست ہیں لیکن ان کی لائن اور لینتھ ہمیشہ اسٹیٹ مخالف رہی ہے. یہ اسٹیٹ کے مخالف رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کی تعیناتی بھی متنازع سمجھے جا رہی تھی اور اب محمود خان اچکزئی کی حمایت چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے مزید خرابی کا باعث بن سکتی ہے. ویسے تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت وفاقی حکومت سے تعلقات کار رکھے گی اور اس کا محاذ ذرائع پر مبنی پالیسی اپنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے مطابق سیاسی معاملات پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن حکومت اور ریاست کے معاملات پر پاکستان کے عوام کا فائدہ مقدم ہوگا اور کے پی کی حکومت تمام متعلقہ معاملات پر تعاون کرے گی. پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیدار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وفاقی سطح پر پچھلے دور کی حکومت میں بننے والی نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل جو کہ بنیادی طور پر جنرل عاصم منیر صاحب نے بنائی ہے اور یہ پاکستان فوج کی طرف سے ہی ہے اور انہوں نے ہی یہ سارا سٹرکچر بنا کر دیا تاکہ پاکستان کے پاس $100 بلین کی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. تو کیا یہ ان کو مانے گی یا نہیں مانے گی؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو مانے گی اور جب ضرورت ہوگی تعاون بھی کرے گی. ایس آئی ایف سی گزشتہ حکومت نے آرمی کی سربراہ جنرل عاصم منیر کی حمایت سے تخلیق تو کیا. اب ایس آئی ایف سی کی تخلیق کا مقصود سرمایہ کاری کی سہولت کاری کے لیے مل کر کام کرنے کو فروغ دینا تھا. اب یاد رکھیں گے ایک راشاکئی ہے، راشاکئی تو خیبر پختونخوا میں، اب ادھر بیٹھا ہے جو ہے کیا نام ہے آپ کا گنڈا پور. اب ادھر سے آپ کی اپیکس کمیٹی ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایک نفاذ کمیٹی ہے، ایک سیکٹورل ورکنگ گروپ ہے اور اس کی کلیدی کمیٹیاں ہیں. اب میں یہاں پر روک کر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرف کے ایک تو یہ جتنے بھی آپ کے اسپیشل اکنامک زونز ہیں، یعنی ایک تو کے پی کے کا ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ٹانگ اڑائے گا تو ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور اس کے علاوہ جو باقی کمیٹی ہیں، نفاذ کمیٹی ہے، سیکٹورل ورکنگ کمیٹی ہے اور گروپس ہیں. اب یہ صرف کام کر سکتی ہیں، یہ وہ ٹانگ اڑا سکتے ہیں. چنانچہ وہ تو وزیر اعلیٰ وہ اپنی ٹانگ اڑائے گا، پھر یہ لوگ کیسے کام کریں گے؟ مجھے ٹیکنیکل پرابلم یہاں پر آ رہا ہے. اب ایس آئی ایف سی کے ایپیکس کمیٹی کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ، فوج کا سربراہ اور دیگر شامل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے رکن ہوں گے اور مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ اس کے اجلاس ہوا کریں گے. وزیر اعظم کے انتخاب اور وفاقی کابینہ کی حلف برداری کے بعد ایس آئی ایف سی کا اجلاس چند ہفتوں کے اندر ہونے کی توقع ہے. میں یاد رکھیے کہ اس ایس آئی ایف سی پاکستان کے لیے ضروری تو بہت ہے لیکن ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی چھوڑ دیجئے، جب تک اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو قطر نہیں پوچھے گا، سعودیہ نہیں پوچھے گا، دبئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی، یو اے ای نہیں پوچھے گا یا باقی کویت نہیں پوچھے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ، کس کی حکومت، کیا کے پی کے کی حکومت کے ساتھ ہمیں الگ طریقے سے ڈیل کرنا ہے. 1 ونڈو آپریشن تو نہ ہوا، پھر وفاق سے الگ کرنا ہے، پلاننگ ڈویژن سے الگ کرنا ہے، کامرس سے الگ کرنا ہے اور جو کوالٹی ایشورنس والوں سے الگ کرنا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ والوں سے الگ کرنا ہے. اور یہ جو 4 کی پوزیشنز ہیں جنہوں نے مانیٹر کرنا ہے ایس آئی ایف سی کو، یہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو ہر طرف کا رستہ الگ الگ ہو جائے گا. کونسل میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مریم نواز اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے علی امین گنڈا پور پہلی مرتبہ اس میں شریک ہوں گے، یہ جو بنے گی ایس آئی ایف سی. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب یہ دونوں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں بکیں گے یا ایس آئی ایف سی پہ کام ہوگا. تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ میں 6 مہینے کس کی حکومت کے کہوں، یہ تو پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی نہیں آنے دیں گے. اور شاید یہ وہی کمیٹی ہوگی جس سے مفاہمت کی کوئی راہ شاید نکل سکتی ہو، لیکن یہ دونوں کیسے مفاہمت کے راستہ نکالیں گے؟ کیونکہ ایک ہارڈ لائنر علی امین گنڈا پور جو کہ صرف اور صرف وحشت جانتا ہے، اسی طریقے سے ادھر جو کہ ایک فرعون ہے جو صرف فرعونیت کا راستہ جانتی ہے، تو مفاہمت کہاں سے نکلے گی؟ کیونکہ یہ ایسی کمیٹی ہوگی جہاں تحریک انصاف کی مقتدرہ کے ساتھ براہ راست رسائی ہوگی. جاتے جاتے آپ لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ شاہراہ دستور پر ایک بلڈنگ میں برجمان شخص کو کوئی جا کر بتا دے کہ ایک بار پھر بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ تحریک انصاف کے چیئرمین
منتخب ہو گئے. بیرسٹر گوہر وہی ہیں جو پہلے بھی بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے، لیکن کسی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ الیکشن رات 1 بجے کالعدم قرار دے کر انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس سے ملک کی سب سے بڑی پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو گئی تھی. اور جب عوام نے پھر بھی ان کے نمائندوں کو چن کر ووٹ دے دیے، بلکہ چن کر ووٹ دیے، تو ملک کی تاریخ میں پہلی بار فارم 45 کی جگہ فارم 47 کا نتائج پر ایک حکومت کھڑی کی گئی. شاہراہ دستور پر بیٹھی وہ شخصیت یہ جان لے کہ آج اس ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اس کی اور اس کے ادارے کی وجہ ہے. باقی آپ بہتر فیصلہ کریں.